فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باسقہ کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں چشتی میڈیا کی ٹیم کے ساتھ اور اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا کام کرنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فقط ہماری نیت یہی ہے کہ کسی کے پاس یہ دین کی بات پہنچ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے۔ ہمارا صرف یہی مقصد ہے اور یہی نیت ہے کہ کوئی ایک ہماری طرف سے بات سن کے دین کی اور ہدایت پر آ جائے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اسی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے، آپ کے ایک شیئر سے کسی دوسرے کی ہدایت پر وہ آ جائے اور زندگی بدل جائے تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اب ہم آج حاضر ہیں اپنے مہمان جناب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد خضر حیات چشتی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہمارے مہمان ثناءخواں حافظ محمد حسن علی چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو ہم اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے حافظ محمد حسن علی چشتی صاحب سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نعت شریف سنیں گے حافظ محمد حسن علی صاحب۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، الد نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، الد نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش فرمایا، کلام الامام امام الکلام۔ ماشاءاللہ کیا بات، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت کلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور یہی ہمارے چشتی میڈیا کا جو ایک مقصد ہے۔ سب سے پہلے ہم امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنتے ہیں، تو وہ آپ نے ماشاءاللہ سب سے پہلے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت فرمائے، اور آپ کی محبت میں آپ تشریف لے کے آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین کی طرف۔ جیسا کہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے، تو ہم نے 3 رمضان المبارک کو آپ کے ہی وصال کے بارے میں گفتگو کی تھی، وہ پروگرام ہوا۔ تو آج ہم نے اسی نسبت کے ساتھ پروگرام رکھا، اور آج کا جو موضوع ہے، ہم چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب سے سوال اس طرح کے ہوں کہ سیدہ کائنات کی سیرت اور آج کی بیٹی کا کردار جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ سیدہ کائنات کی سیرت کیسی تھی، اور کتنی اچھی اور کتنی صاف ستھری سیرت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہم سیرت کے بارے میں عرض کریں گے، اس کے بعد پھر اگلا جو ہمارا سوال ہوگا علامہ صاحب سے کہ سیدہ کائنات کی سیرت کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم علامہ مزمل حسین چشتی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم کارنامے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کی پوری ٹیم کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کا کردار اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، بلکہ تمام کائنات کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے۔ اور سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کی اگر سیرت کو دیکھنا ہو تو امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام جتنے بھی آپ کی اولاد پاک ہے، ان کو اگر دیکھ لیا جائے تو امام حسن پاک کا جو کردار ہے اس میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کردار کے اندر بھی ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی سیرت بڑے اچھے طریقے کے ساتھ نظر آئے گی۔ اور سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام آپ کا نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی ہی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گھٹی کا بھی اثر ہے، اور حضور کی نسبت سے ہی تمام عزتیں ہیں، تمام مقام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائے ہیں، لیکن اس میں سیدہ زہرا پاک کا بہت بڑا کردار ہے۔ ساری ساری رات آپ کا قرآن پڑھنا، اور ساری رات آپ کا عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رات کو گزار دینا،
جب ماں اس طرح کی ہو تو پھر اولاد جو ہے وہ بھی ایسے کردار والی ہی پیدا ہوتی ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام آپ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنا سر مبارک جو ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور نیزے کی نوک کے اوپر آپ نے قرآن پڑھا، تو اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، عقل کے اندر آ جاتی ہے کہ اگر سیدہ زہرا پاک قرآن سے محبت کرتی تھیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کی مثال جو ہے وہ قائم کر دی. اور اگر آپ ساری رات نوافل ادا کیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، تو آپ نے بھی اپنا سر مبارک جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہی رب کے حضور پیش کیا. یہ ایک آپ کی جھلک جو ہے ان میں سے نظر آتی ہے. اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی میں بھی قدم قدم کے اوپر ہمیں سیدہ زہرا پاک کی سیرت جو ہے وہ نظر آئے گی. اور آپ کی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی آپ کی والدہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ملکہ جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا کردار جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، سیرت جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. اور بس یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے آپ کو ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ساری عزتیں حضور کی وجہ سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو مقام ملا ہے، عظمت ملی ہے، تو وہ حضور کے صدقے سے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی اور صاحبزادی ہیں. اور اگر امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا علی پاک، ان کو یعنی کہ صحابہ اکرام اہل بیت کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ حضور کی وجہ سے ملا ہے. لیکن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا مقام اور آپ کی سیرت جو ہے وہ کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سے وہ اوجھل ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار. تو آج کل کی ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی آپ نے یہی سبق دیا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں عزت پانا چاہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اگر عزت پانا چاہتی ہے آج کی کوئی بھی عورت ہو، تو اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. جس طرح کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ساری عمر، ساری زندگی آپ کے سر مبارک کا ایک بال جو ہے وہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. جب ایک دن نظر آیا تو اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ وہ سورج جو ہے وہ طلوع کر سکیں. اتنا اعلیٰ کردار اور اعلیٰ سیرت جو ہے وہ آپ کی ہمارے سامنے ہے. تو جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب کا جو ہے وہ سارا حضرت سیدہ کائنات کی وجہ سے یہ معاملہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا. تو یہ سرکار کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو والدہ کی گود ہے یہ پہلی درس گاہ ہے. ماشاءاللہ، بالکل. تو ماشاءاللہ وہ ایک درس گاہ ہے، تو اسی سے یہ فیض حاصل بے شک بے شک، بالکل بالکل. آگے بڑھے تو ہم آج کے اگر دور میں لوگ جو عورتیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں کتنے معاملے بڑھے کہ عورتیں سڑکوں پر نکلی اور طرح طرح کے نعرے لگائے. اس طرف ہم بڑھتے نہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی سیرت کو سامنے رکھ کے وہ اپنی زندگی کو بسر کرے تو کتنا اچھا ہے ان کے لیے؟ علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی اگر سیرت کو، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنا وقت گزاریں تو یہ بات بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے بیٹے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جو دین کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کی خاطر اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں سے 14 سپارے جو ہیں وہ حفظ کر کے پائے. جب والدہ ساری رات قرآن پڑھنے والی تھیں اور قرآن سے محبت کرنے والی تھیں، کوئی بھی کام کرتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں تو قرآن پڑھتی تھیں، کھانا کھلاتی تھیں تو قرآن پڑھتی تھیں، پانی پلاتی تھیں تو قرآن پڑھتی تھیں، ہمہ وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں.
تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس میں بھی اتنی طاقت جو ہے وہ پیدا فرما دی کہ اس نے 14 سپارے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی حفظ کیے. یہ بہت بڑی بات ہے ایک. تو جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں وہ سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر عمل کر کے زندگی گزارنے والی تھی. تو اگر آج کی ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی نحوست سے دور رہ کر اگر قرآن کے ساتھ محبت کر کے زندگی گزاریں گی تو یقیناً وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزار رہی ہیں. اور اگر آپ کی سیرت کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاریں گی تو یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اور ہمارا ایک نظریہ بھی ہے, ہمارا ذہن ہے, دل کہتا ہے کہ وہ دنیا بھی بہتر ہوگی, قبر بھی بہتر ہوگی اور حشر بھی بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر آپ کے سر مبارک سے ساری زندگی کسی نے, آسمان نے بھی آپ کا بال مبارک, بے شک بے شک, لیکن آج کے دور میں لوگ, عورتیں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سر ڈانپتے ہی نہیں. جی, کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جدھر ایک بال تو کیا, کبھی کبھار کوئی ایسا دیکھیں گے کہ جدھر آپ ایک بال میں جی معاملہ دیکھیں گے کہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ سر ننگے ہوتے ہیں, ڈانپے نہیں ہوتے. تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا, یعنی کہ سیدہ کائنات کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کوئی ایسی بات جو کسی کے دل میں اتر جائے اور سیدہ کائنات کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو بسر کریں. علامہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے بہت زیادہ دور ہیں. جی, ہم قرآن سے بہت زیادہ دور ہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی حدیث مبارک بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ میں 2 وزنی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. قرآن جو ہے یہ اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت اطہار جو ہیں یہ قرآن سے جدا نہیں. یہ کیوں فرمایا؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کا کردار بھی بہت اعلیٰ ہے, لیکن حضور نے صحابہ کی مثال نہیں دی. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے صحابہ اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اہل بیت اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, بلکہ حضور نے فرمایا اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں ایک بہت باریک نکتہ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں اور کتب کے اندر یہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان چند سالوں کے بعد یا 1 صدی کے بعد آپ کہہ لیں کہ آپ کی ذات جو ہے, آپ کے نفوس جو ہیں وہ ختم ہو گئے اس دنیا سے, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے. لیکن حضور کو یہ پتا تھا کہ صحابہ کے نفوس قدسیہ جو ہیں وہ تو ظاہری طور پر مزارات میں چلے جائیں گے, لیکن اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ظاہری طور پر مزار میں جن کا وصال ہوگا وہ تو چلے جائیں گے, لیکن قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت بھی ختم نہیں ہو سکتی اور قیامت تک قرآن بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو بس یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی جو بھی عورت ہے وہ کبھی دنیا کے اندر کسی مقام کے اوپر بھی وہ فیل نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اگر قرآن سے محبت کی جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی اہل بیت اطہار میں سے ہیں, اور اگر سیدہ زہرا پاک کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہر عورت جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے, جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا تو ایک بال بھی سورج نے بھی نہیں دیکھا, آسمان نے بھی نہیں دیکھا, کسی چیز نے آپ کا ایک بال جو ہے وہ نہیں دیکھا, اور ہر وقت جو ہے وہ پردے کے اندر رہتی تھی اور ایک بال بھی جو ہے ان کا نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج کل کی ہماری عورتیں جو ہیں ان کا کردار جو ہے کہ ایک بال جو ہے وہ پردے کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا ہے, ایک بال جو ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بس بات پھر وہی آتی ہے کہ دین سے دوری ہے. اگر ان کے سامنے مغربی عورتوں کا کردار ہمارے کالجوں میں, ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, اگر اسی جگہ کے اوپر سیدہ زہرا پاک کا کردار پڑھایا جائے, آپ کی سیرت پاک کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا جائے, تو پھر یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. تو یہ عورتیں جو ہیں یہ دین سے دور ہیں, اسی وجہ سے آج کل یہ نعرے بازی اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, جیسا کہ میرا جسم میری مرضی ہو گئی,
یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، ہر عورت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن مرضی تو اللہ رسول کی ہونی چاہیے۔ جب اللہ رسول کی مرضی ہوگی تو پھر سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہر عورت کے سامنے ہوگی، پھر دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں میں بھلائی ہوگی۔ اگر آج کے دور میں اگر بیٹی جو آپ کے سامنے ہے، اگر والدین اپنی بیٹی کی تربیت، یہ تو والدین کی تربیت پر منحصر ہے نا، بالکل اگر وہ تربیت اچھی کرتے ہیں، بچپن میں ہی سے اس کو دوپٹہ دینا اور سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کروانا، اگر والدین چاہیں تو وہ بچپن سے آغاز کریں، تو جب بچی بڑی ہوگی تو تب بھی وہ سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کرے گی۔ تو اس پر کیا والدین پر بھی ہے مسئلہ کہ والدین کا بھی قصور ہے یا صرف اولاد کا ہی قصور ہے کہ جو؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ جو ہے وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اولاد یا کوئی بھی بچہ ہے، اس کے اوپر دو طرح کا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو اکثر پنجابی میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک مجلس سے خصلت ہوتی ہے اور ایک تخم توسیر ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کی مجلس ہوگی انسان اسی طرح کا ہو جائے گا، اور ایک جس طرح کے والدین ہوں انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اگر مجلس اچھی ہو تو انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے، اگر مجلس جو ہے وہ اچھی نہ ہو تو پھر انسان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ ضرور پڑتے ہیں۔ اگر کوئی نہ کوئی خامی جو ہے وہ نہ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر والدین کا کردار جو ہے وہ اولاد کے سامنے ہو اور والدین بچپن سے ہی اپنی اولاد کو اس طرح کی باتیں سکھائیں، دین کی باتیں سکھائیں اور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی سیرت کے بارے میں اپنی بچیوں کو جو ہے وہ سکھائیں، تو پھر یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ بڑی ہو کر بھی وہ اچھے کام کریں گی اور اسی طرز عمل کے اوپر زندگی گزار کر جو ہے وہ اچھا راستہ اپنا سکتی ہیں۔ اور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے والے سے، جیسا کہ وہ ایک شاعر بھی ہے، انہوں نے کیا خوب کہا تھا کہ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے، ایتھوں خواجہ داتا فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی پیکر جے ماں ہوے تے پھر پتر بھی سخی حسین بندا ہے۔ تے اگر والدین یا والدہ صاحبہ یا والد صاحب جو ہیں، یہ کردار دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ والد صاحب حلال کی کمائی جو ہے وہ کما کر لائیں اور اپنی اولاد کو کھلائیں، اور والدہ جو ہے اپنے گھر کے اندر رہ کر تربیت اس طرح کی کرے، تو پھر بیٹا جو ہے وہ کوئی داتا صاحب نظر آئے گا، کوئی خواجہ معین الدین نظر آئے گا، کوئی بابا فرید الدین نظر آئے گا، اور کوئی حضور محدث ابدال بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسا نظر آئے گا۔ یہ والدین کا کردار جو ہے یہ بہت اہم ایک کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارک بھی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اگر ایک بہن جو ہے وہ غلط ہے تو اس کے بھائی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اور اگر بیٹی غلط ہے تو اس کے باپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اگر ماں جو ہے وہ غلط ہے، مثال کے طور پر حضور کا فرمان ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کہ اگر ماں غلط ہے تو گھر کے اندر اگر باپ نہیں ہے تو بڑے بیٹے کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی ماں کو، ٹھیک ہے ادب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تھوڑا سا کہنا اور ماں کے بارگاہ میں اسی نیت کے ساتھ کہ میں دین سکھا رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایک بیوی جو ہے وہ غلط ہے تو اس کے شوہر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج کے دور میں جس طرح گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ناچاکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ اگر آج ہم اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کی سیرت کی کوئی کتاب رکھیں، کتاب رکھ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں، بیٹی کو پڑھائیں، وہ جب پڑھیں گے تو پھر یہ بڑی ہو کہ سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی لڑائی بڑھ جاتی ہے، تو سیدہ کائنات کا گھر دیکھیں کہ ادھر کوئی کسی طرح کا یہ معاملہ نہیں، جس حالات میں بھی ہیں وہ صبر شکر کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی گفتگو سے یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ ہر والدین، ہر گھر میں، ہر والدہ، ہر والد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی ایسی کتاب رکھیں
جی بالکل سیدہ کائنات کی سیرت پر کتاب رکھیں کہ وہ بچیاں پڑھیں، بچے پڑھیں، پڑھ کر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ایک دوسرے کو سنائیں اور مطالعہ کر کے ایک دوسرے کو بتائیں کہ سیدہ کائنات کی سیرت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کی ہے۔ جب آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے گا تو پھر ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان شناخواں کی طرف، تو ہم آپ سے نعتیہ کلام سنتے ہیں اور اسی کلام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ حافظ محمد حسن علی چشتی صاحب سے کلام سنیں۔ جی آپ سے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو آئی بہاریں، ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں، ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور ادب سے کھڑے ہیں ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، ادب سے کھڑے ہیں ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے، وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ حضور تشریف لائے اور یہ بہار میں بہار آ گئی حضور کی آواز سے، اور آج ہم یہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اور حضور تشریف لائے تو حضور نے ہمیں زندگی جینے کا جو ہے وہ بتایا، کس انداز سے زندگی کو جینا ہے، کس انداز سے رہنا ہے، کس انداز سے اپنے گھر میں رہنا ہے، کس انداز سے بیٹی کا مقام کیا ہے اور والدہ کا مقام کیا ہے، والد کا مقام کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں حضور نے بتایا، اور حضور نے ہمیں بتایا اور سیدہ کائنات نے یہ ہمیں اپنی سیرت سے بتایا کہ کس انداز سے آج کی بچیاں اور والدین جو ہیں وہ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔